انکل اللہ میاں سے کہنا سعد کو بھی اب اپنے ابا جان کی ضرورت ہے، اب انہیں واپس بھیج دیں۔ میرا دل بہت اداس ہے، اماں جان بھی سلائی کر کر کے تھک چکی ہیں، ان کے چہرے پر ہر وقت پریشانی کی لکیریں رہتی ہیں۔ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے بال سفید اور ہاتھوں پر شکنی آ چکی ہیں۔ پلیز انکل آپ اللہ میاں سے کہنا سعد کی ابا جان کو اب واپس بھیج دیں۔ لوگ مجھے ہر وقت یتیم کہتے ہیں اور کوئی کچھ کھا کر پرانے کپڑے دے جاتا ہے تو کوئی ہر وقت بلا وجہ روک ڈالتا ہے۔ یہ کہہ کر سعد نامی بچے نے فون رکھ دیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری آنکھوں میں نہ جانے کب سے آنسو آ چکے ہیں جو میرے گالوں کو بھگو رہے ہیں۔ اس دن میں سارا دن بے چین رہا کہ اس بچے کی کس طرح سے مدد کی جائے۔ پھر میں نے اس کے گھر کا ایڈریس لیا اور اگلے ہی دن میں اس بچے کے گھر پہنچ گیا۔ اس گھر کی حالت چیخ چیخ کر گھر والوں کے حالات کا پتہ دے رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ میں نے کہا جی منی آرڈر والا۔ کسی بچے نے جلدی سے دروازہ کھولا جیسے جس کے کپڑے گھسے ہوئے اور جوتے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا یہی سعد ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ سعد ہو؟ اس نے کہا جی انکل۔ میں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تمہارے ابا جان نے بھیجا ہے۔ وہ بولے میرے سعد کو یہ پیسے اور کھلونے دے دینا اور اس سے کہنا میں جلد ہی واپس آؤں گا اپنے بیٹے سے ملنے۔ اسی اثنا میں اس کے لڑکے کی والدہ بھی آ گئی اور بولی جی آپ کو؟ سعد خوشی اور حیرت سے بولا امی جان، ان کو اللہ میاں کے ہاں سے ابا جان نے بھیجا ہے، سعد کو پیسے اور گفٹ دیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے بولا آپ آئے نا انکل۔ سعد کی امی کی حیرت تھی، پریشانی اور سے آنکھیں امڑ آئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سعد کی امی نے کہا سعد کو کہا جاؤ بیٹا انکل کے لیے شربت لاؤ، اور وہ کرسی پر سر جھکا کر بیٹھ گئی اور بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی مر کے بھی واپس آ سکتا ہے؟ آپ کیوں میرے بچے کے جذبات سے کھیل رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ گھبرائے نہیں میری بہن، یہ سب میں نیک نیت سے کر رہا ہوں، خدا کے واسطے مجھے غلط مت سمجھیے۔ اتنی دیر میں سعد بھی شربت لے کر آ گیا۔ سعد کی خوشی دیکھ کر اس کی امی چپ کر گئی اور میں سوچتا ہوا اس کے گھر سے نکل گیا کہ ہمارے ارد گرد اور کتنے سعد ہوں گے جسے دنیا والے یتیم سمجھ کر